دو بہت اہم خبریں. پہلی خبر، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پہلے کراچی پہنچ گئے. اب انہوں نے یہ فیصلہ ان کی خبر آنے کے بعد کیا یا کیسے ہوا، اس پہ بات کریں گے. لیکن دوسری خبر، ایک اور بہت اہم خبر، سنتھیا ریچی کو عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر پاکستان چھوڑ کر چلی جائیں کیونکہ ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے. سنتھیا ریچی نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے پاکستانی ریاست یا سیاستدانوں کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ if I am deported I will raise the most unholy hell in Washington DC. اب اس سے ان کی کیا مراد ہے، اس پر بھی بات کریں گے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ سب سے پہلے شہباز شریف کراچی میں جس طرح کبھی لاہور میں بارشیں ہوا کرتی تھی اور ہم دیکھتے تھے کہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ ہوتے تھے لاہور کی سڑکوں پر لانگ بوٹ پہن کر بارش میں گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، بارش کا پانی نکلوا رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، لوگوں کی دادرسی کر رہے ہیں، شکایتیں سن رہے ہیں. اسی طریقے سے اب کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا تھا کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی جگہ پر ہیں اور وہ تو کبھی کبھی نظر آتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے سوچا یہ موقع غنیمت جانا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لاہور کے بجائے کراچی کی بارشوں کو ہی میں ہائی جیک کر لوں. لیکن کیا انہوں نے یہ فیصلہ عمران خان کی اس خبر آنے کے بعد کیا کہ عمران خان کراچی جا رہے ہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ اس صورتحال میں جب کراچی کی تباہی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، لوگوں کے بسے بسائے سجے سجائے سینکڑوں ہزاروں گھر ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے بہتے ہوئے دیکھ لیے، جمع پوجی زندگی بھر کی لوگوں کی پانی میں بہہ گئی اور لوگ چیخ و پکار ویڈیوز ہم نے دیکھی سب کی، کوئی ان کی دادرسی جو ہے ہمیں کرتا ہوا نہیں مل رہا. اس صورتحال میں سب کو معلوم ہے کہ عمران خان وزیر اعظم وہاں پر جائیں گے. ظاہر ہے کہ سیاست تو ایسے ہی جو ہے وہ کی جاتی ہے. ظاہر ہے جب آپ وزیر اعظم ایک اہم اتنی جگہ پر، کراچی ہب ہے، صنعتی شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، تو وہاں پر ان کا جانا بنتا ہے. اور جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی تو وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سوچا کہ وہ بھی وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے دادرسی کی. بہرحال انہوں نے سکورنگ کر لی، پوائنٹ سکور کر لیا، عمران خان سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے. یہ عمران خان کی غلطی ہے یا ان کی بہت، جسے کہہ لیں کہ بہت زبردست پرفارمنس ہے شہباز شریف کی. لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ شہباز شریف وہاں پر ملاقات کی انہوں نے آصف علی زرداری سے، وہ پیپلز پارٹی سے ملاقات کے ممبران سے ملاقات کیے. تو کیا ان کا کراچی جانا وہاں کے لوگوں کی دادرسی تھا، ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے وہ گئے تھے، یا وہ پیپلز پارٹی سے ملنے گئے تھے؟ اندر خانے کوئی ڈیل ہو رہی ہے، سیاست پر کیا گفتگو ہوئی، یہ جاننا بہت اہم ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز پیشیاں بھگت رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے آرڈر آ چکا ہے کہ وہ فوری طور پر وطن واپس آئیں. وہ وطن واپس آئیں گے یا نہیں، اس سینیریو میں جب اس وقت مریم نواز اور شہباز شریف ذرا کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس صورتحال سے شہباز شریف کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا زرداری صاحب سے ملاقات میں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت مشکل حالات میں، ہم جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی مقدمات چل رہے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ مشکل وقت کا سامنا ہے، تو کیا یہ دونوں پارٹیاں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا بات ہوتی ہے تو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور مفادات کی جنگ ہوتی ہے سیاست، اور اس کے بعد جو ہے ان مفادات کے لیے آپ ملتے بھی ہیں. جو کبھی ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کیا کرتے تھے وہ ہمیں ملتے ہوئے دکھائی دیے. تو کیا اس ملاقات میں ان سے ملنا اس لیے ملے ہیں شہباز شریف کہ کوئی سیاسی جو ہے کوئی کیمپین چلائی جائے، آگے کیا کیا جائے، مستقبل کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے، یا پھر ان کا ملنا مجبوری اس لیے تھی کہ جب وہ کراچی لوگوں کی دادرسی کرنے گئے اور ان سے ملے تو شاید پیپلز پارٹی کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ اچھا یہاں پر تو ہمارا کرنا بنتا تھا، یہ دوسرے صوبے سے آ کر یہاں پر ہمیں کیا یہ جتلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو ظاہر ہے کہ اس ایک تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ان کا ملنا ہو. آصف زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی سے ملے ہو کہ کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ میں یہاں کے لوگوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ دیکھو یہ پارٹی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائی تو میں آ گیا ہوں تمہاری دادرسی کے لیے. لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اس وقت ان سے ان کی ملاقات کوئی ایک عام بات نہیں ہے. یقیناً اس وقت میں بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی، اگلی ملاقاتوں کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہو، لیکن اس وقت بلاول بھٹو کے لیے بہت ہی اہم وقت ہے یہ. اس وقت ان کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. وہ آ کر کہتے کوئی نہیں، صرف میں مسائل حل کروں گا کراچی کے، کیونکہ بلاول بھٹو کو ایک جو ہے آگے چل کر ظاہر ہے جب وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ دوڑ میں شامل ہوں گے، مریم نواز بھی دوڑ میں شامل ہوں گی، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کون بنے گا وزیر اعظم اگلا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ ان کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کا مسئلہ کسی ایک کا نہیں ہے بھائی،
کتنے عرصہ گزر گئے، دہائیاں گزر گئیں، کراچی ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت ہی سنگین صورتحال کا سامنا رہا ہے کراچی میں۔ آپ دیکھیے، ایک جب ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی تو بھتہ مافیا، ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں کا سلسلہ رہا، اس کے بعد دہشت گردی کا سامنا رہا کراچی کو، اس کے بعد جو ہے بہت مشکلوں سے جب کراچی کے حالات ٹھیک کیے گئے، کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، اس کا رونا ہوتا تھا کہ بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ آج تک وہاں پر کچھ کیا ہی نہیں گیا کہ جناب بارش ہونے کی صورت میں وہاں پہ گھر کے گھر بہہ جائیں گے۔ جو کراچی ہے اس کو ترجیح ہونا چاہیے، پورے پاکستان کا اتنا بڑا شہر جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں روزگار کمانے کے لیے، وہاں پر جگہ دی جاتی ملتی ہے لوگوں کو، کراچی دیتا ہے اور اپنے اندر سمو لیتا ہے سب کو۔ ایسے شہر کے لیے جو ہے وہ ایک زبردست سسٹم بنانا، انفراسٹرکچر بنانا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک ہم نہیں کر سکے۔ تو کیا ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی صرف ایک سیاست ہی ہے یا کیا ہوگا؟ لیکن دوسری خبر کا جو ہے اس پہ بات کیے لیتے ہیں ہم۔ سینتھیا ریچی جو کہ 2010 میں پہلی مرتبہ پاکستان آئیں اور یہاں پر انہوں نے کچھ جو پروگرامز کیے، کچھ کانفرنسز میں شامل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں، ہمیں لیکچرز دیتی ہوئی نظر آئیں، ایک بلاگر کے طور پر نظر آئیں، پھر اچانک سے جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے سیاستدان ان سے کے ممبر رحمان ملک صاحب پر جو ہے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کیا۔ ہم سب دیکھتے رہیے ٹی وی پر بیٹھ کر، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا جو ہے اب میں بتا رہی ہوں اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے پٹیشنز بھی دائر کی، ان کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کی، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے تو ان کو پاکستان سے واپس چلے جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کہا ہے جو کہ جس کو ایسا ہی تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکی دے رہی ہیں اور وہ یا پاکستان کے سیاستدانوں کو دھمکی دے رہی ہے، اس کو ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب ظاہر ہے واشنگٹن میں جا کر اس کے خلاف بات کریں گی کہ مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا، میرے ساتھ جو ہے ایک سیاستدان نے یہ حرکت کی، اور اس کے بعد جب میں نے وہاں پر کوشش کی کہ مجھے انصاف مل سکے تو انصاف تو ملا نہیں، بلکہ وہاں کی عدالتوں نے جو ہے مجھے ڈپورٹ کر دیا، وہاں کی حکومت نے میری مدد نہیں کی، یہ سب جا کر وہ وہاں پر معاملہ اٹھائیں گی۔ تو کیا پاکستان کے لیے ایک دھمکی ہے کہ وہ ایسا کریں گی وہاں پر جا کر؟ اور انہوں نے کہا اف آئی ایم ڈپورٹڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیک کافی مضبوط ہے، کہ ان کو ابھی بھی یہ یقین ہے کہ وہ ڈپورٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ بہت دفعہ یہ بات بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ فوج کے لیے بھی کام کرتی نہیں ہیں۔ اور ویسے تو وہ بہت سارے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی نظر آئیں، کبھی لگتا رہا ہمیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کام کر رہی ہیں، کبھی لگتا رہا کہ وہ فوج کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی تصاویر دیکھ کر کبھی یہ تاثر ملتا رہا کہ نہیں وہ تو ایک ٹورسٹ ہیں، وہ تو ٹورزم کے طور پر کام کریں، کبھی وہ بلاگر کے طور پر نظر آئیں۔ تو کوئی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اصل میں جو ہے وہ کس لیے کام کر رہی تھی یہاں پر۔ لیکن کوئی ایک بیرون ملک سے اگر کوئی اس طرح آتا ہے، کوئی خاتون آتی ہے اور وہ پاکستان کے لیے اگر اچھے کام کرتی ہے تو بہت ہی زبردست بات ہے، اس کو تو ڈپورٹ ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے میرے نقطہ نظر سے۔ لیکن بیچ میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا الزام ایک اتنے مشہور و معروف پولیٹیشین پر لگتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا صحیح ہے، درست ہے یا غلط ہے۔ اور اگر جو ہے اب وہ ان کا ویزے کی میعاد ہو چکی ہے پوری، تو ظاہر ہے کہ صورت میں وہ پاکستان جو ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس کے اوپر سینتھیا کو اپنی یہ میرا خیال ہے کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اصل میں جو ہے معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو خواتین کے ساتھ کبھی ایسا سلوک ہوتا ہے تو معاملہ دب جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سینتھیا ابھی تک جو کام کرتی رہی ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے کچھ تاثر ایسا ملا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ پائی لوگوں کو کہ یہ کس وجہ سے یہاں پر تھیں۔ اور اتنے کیونکہ جب آپ اتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز کے اتنے قریب پہنچتے ہیں تو پہنچنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، آپ کسی مقصد سے پہنچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ مقصد سامنے آنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے۔ لیکن بہرحال ایک خبر یہ ہے کہ انہوں نے اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں، کیا واقعی جب وہ امریکہ میں جا کر کوئی ایسی بات کرتی ہیں اور وہاں پر جو اپنا ایشو ریز کرتی ہیں تو امریکہ ان کی بات کو سنے گا اور وہ اس بات کو کس حد تک سنجیدگی سے امریکہ میں لیا جائے گا۔ امریکہ میں ابھی تک وہاں سے کوئی جواب اس سلسلے میں نہیں آیا، انہوں نے کافی ایسی باتیں کی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ہے واشنگٹن کی جانب سے ان کے طرف جو ہے ان کی طرفداری کی گئی ہو، ان کے لیے کوئی سٹیپ لیا گیا ہو۔ لیکن اگر واقعی وہ ڈپورٹ ہو جاتی اور چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔